أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. جمع کنز الایمان. اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا ہے. مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تم ہی پر حجت لائیں. کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. ترجمہ کنز العرفان. اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں. کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. تفسیر صراط الجنان. وَإِذَا لَقُوا. اور جب وہ ملتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہودی منافق جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں. ان کا قول حق ہے. ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں. جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم ان کی پیروی کیوں نہیں کی؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ تفسیر خازن. اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے. صدق اللہ العظیم.